یہ کہانی ایک انسان کے روپ میں چھپے شیطان کی ہے۔ آج سے کچھ برس پہلے کی بات ہے۔ گلشن نگر گاؤں میں کچھ گھر تھے۔ وہاں کے لوگ بہت ہی ملنسار تھے اور بہت احساس والے تھے۔ وہاں ایک فیملی تھی جو کہ ایبٹ آباد سٹی کو جا رہے تھے کسی رشتہ دار کے پاس۔ سب بہت خوش تھے کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو شہر میں جانے کا، گھومنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے سادہ سی زندگی گزاری ہوتی ہے۔ ان کے لیے یہ رنگ زندگی میں رنگ بھرنے جیسا ہوتا ہے۔ حماد، لیلا اور ان کی ایک جوان بیٹی رمشا جس کا نام تھا، یہ 3 لوگ ہی تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا آشیانہ تھا۔ وہ بس پر بیٹھ کر سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ تینوں اتنے خوش تھے کہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ چلتے چلتے بس ان کو سٹاپ پر پہنچاتی ہے اور وہ تینوں اتر جاتے ہیں۔ وہ گھر جانے کے لیے کیب کرواتے ہیں اور گھر پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں وہ آئے تھے وہ گھر حماد کے دوست نعمان کا تھا، جو کہ کافی ٹھیک ٹھاک تھا۔ حماد کی فیملی نعمان کی فیملی سے ملتی ہے اور آپس میں سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو ان کا روم دکھایا جہاں وہ فریش ہو کر نیچے ڈنر پر ملتے ہیں۔ نعمان کا بھی بس ایک ہی بیٹا تھا، لیکن وہ بول نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی زبان کٹی ہوئی تھی۔ سب آرام سے ڈنر کر کے فری ہوتے اور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اپنے روم میں سونے چلے جاتے ہیں۔ رات کو لیلا کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ واش روم کے لیے جاتی ہے تو اسے کچھ آوازیں آتی ہیں۔ وہ ان آوازوں کا پیچھا کرتے ہوئے اس روم تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ روم کے پاس جاتی ہے، نعمان اپنے بیٹے پہ بہت زور سے چیخ رہا ہوتا ہے، جیسے اسے مار رہا ہو۔ لیلا دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے اور جلدی سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ جا کر اپنے ہسبینڈ کو اٹھا کر سب بتاتی ہے۔ تبھی حماد کہتا ہے، ارے بابا، تم اتنی فکر کیوں کر رہی ہو؟ باپ ہے اس کا، کہہ سکتا ہے اس کو، ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہو۔ لیلا کہتی ہے، جو بھی ہے وہ تو ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا، اسے ایسے کیوں ڈانٹ رہا تھا وہ؟ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا یہاں، چلو واپس ہم چلتے ہیں۔ حماد کہتا ہے، اوکے تم ریلیکس ہو جاؤ، آج تو آئے ہیں، ایسے جائیں گے انہیں اچھا نہیں لگے گا، چلو سو جاؤ۔ لیکن لیلا کو نیند نہیں آتی۔ وہ سوچتی ہے کیوں نہ میں باہر جا کر تازہ ہوا لے لوں۔ وہ اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے۔ وہ گھر کچھ عجیب سا تھا، بھول بھلیا جیسا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کہاں سے کہاں آ گئی۔ بہرحال وہ ایک بند کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے کچھ عجیب آوازیں سنی۔ وہ پھر سے گھبرا گئی، آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ پھر سے وہ کھوج لگاتے آگے بڑھی تو اس نے دیکھا حماد کا دوست نعمان، جس کے پاس بہت سے اوزار تھے، انہیں وہ صاف کر رہا تھا۔ بڑے بڑے چاقو، چھریاں اور بہت کچھ۔ وہ ان کو صاف کر کے ایسے ترتیب سے رکھ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی کا گوشت کر کے فری ہوا ہو، لیکن اس کے آس پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر لیلا بہت ڈر گئی اور اس کی سانس رکنے لگی۔ نعمان کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی، جسے نعمان نے سن لیا اور وہ باہر کی طرف آنے لگا۔ لیلا دیکھ کر سائڈ پر چھپ گئی، لیکن اس کے دوپٹے کا پلو اسے نظر آ گیا۔ اس نے اس کے دوپٹے سے ہی اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس کو اسی روم میں لے گیا۔ اندر لے جا کر اس نے باندھ دیا۔ لیلا بہت چیخی چلائی، لیکن حماد اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ لیلا نے نظر کمرے کی چاروں طرف گھمائی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف خون ہی خون تھا۔ دیواریں اور زمین پہ خون کی چھینٹیں دیکھ کر اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ ایک طرف تو اس کو کچھ جسم کے ٹکڑے بھی نظر آئے، لیکن وہ پھنس چکی تھی، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لیلا کو وہاں بند کر کے خود واپس چلا جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی حماد اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگتا ہے
یہاں وہاں ہر طرف، لیکن وہ کہیں نہیں ملتی۔ اس بات سے ان کی بیٹی رمشا بھی کافی اپسیٹ ہو جاتی ہے۔ جب وہ کچن کی طرف جاتا ہے، وہاں اس کا وہی دوست نعمان ہوتا ہے۔ وہ کوئی لال جوس بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ جب اپنی بیوی کا پوچھتا ہے تو وہ اس کے سامنے ایسے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے اسے کچھ پتا ہی نہ ہو۔ لیکن حماد کو لیلا کی ساری بات یاد آتی ہے اور وہ تھوڑا شک میں آ جاتا ہے۔ حماد وہاں سے نظر چرا کر چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے روم کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو نعمان کا بیٹا نظر آتا ہے۔ وہ ان کو بہت کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انہیں کچھ نہیں سمجھ آتا۔ بالآخر وہ حماد اور اس کی بیٹی کو وہیں لے جاتا ہے، ہاں اس کی بیوی باندھی ہوتی ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹی وہاں جا کر اس کی حالت کو دیکھ کر بہت ڈر جاتے ہیں۔ وہ اندر جا کر اپنی بیوی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے میں ہی نعمان آ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ان کا بیٹا ان کو یہاں تک لے آیا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ حماد اور اس کی بیٹی تینوں کو باندھ کر ان کے سامنے اپنے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اس کا خون پینے لگ جاتا ہے۔ وہ تینوں چیخ پڑتے ہیں اس کا شیطانی روپ دیکھ کر۔ وہ نعمان بہت ہنستا ہے اور کہتا ہے، اب تم سب کی باری، کافی عرصے سے کوئی شکار نہیں ملا تھا، لیکن اب تم سب ہو نا تو میرا ایک ہفتہ کافی آرام سے نکل جائے گا۔ حماد بولتا ہے، تم پاگل ہو؟ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ اور کیوں مار دیا اپنے بیٹے کو؟ وہ پھر سے ہنسا اور کہا، کون سا بیٹا؟ نہ ہی تو وہ میری بیوی ہے اور نہ ہی وہ میرا بیٹا۔ میں اکیلا ہوں اور میں شیطان ہوں۔ تم سب کو ختم کر دوں گا، بلکہ اس دنیا کو ہی مٹا دوں گا اور بس میرا راج ہوگا۔ ہا 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 ہا۔ اتنی بات کر کے وہ شیطان حماد کی طرف بڑھا اور اس نے حماد کا ایک بازو کاٹ دیا۔ حماد کی بیوی اور اس کی بیٹی رونے لگی۔ مت کرو ایسا، مت کرو، بخش دو ہماری جان، ہم نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ اپنے اوزار تیز کرنے لگا اور آگے آ کر اس کی دوسری بازو کاٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی بیوی نے آ کر اس کے سر پر کوئی بھاری چیز مار دی اور وہ مر گیا۔ اس طرح ان سب کی جان بچ گئی۔ حماد نے اپنا ایک بازو تو کھو دیا، لیکن جان بچ گئی تھی۔ اس شیطان کی جو کہ اس نے اپنی بیوی بتائی تھی، وہ اصل میں اس کی نہ ہی بیوی تھی نہ ہی اس کا بیٹا تھا۔ نہ جانے کتنوں کو اس شیطان نے ایسے ہی کاٹ کاٹ کر مار دیا۔ وہ جو بیٹا تھا وہ اسی عورت کا بیٹا تھا جسے وہ نہ بچا سکی۔ اس نے بتایا، مجھے اور میرے بچے کو بھی ایسے ہی گھر میں بلایا گیا تھا دھوکے سے، اور میرے ہسبینڈ کو بھی ایسے ہی مار دیا گیا۔ مجھے اور میرے بچے کو اپنا غلام بنا لیا۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی کو یہ دوست بناتا اور دعوت پر بلاتا اور پھر ان کا یہی انجام ہوتا۔ وہ انسان نہیں تھا، انسان کے روپ میں ایک حیوان تھا، ایک شیطان تھا جس نے کتنوں کو بے رحمی سے مار دیا۔ جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل خونی جزیرہ کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔